بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم مقررہ وقت پر دوبارہ فون کرو گے تو تمہارا مطلوبہ آدمی سے بات ہو جائے گی۔ 3 کے بجائے 1 ہی نام ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، میں نے وہ رکا اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کام یا کسی خطرے کی وجہ سے ان میں سے کوئی دستیاب نہ ہو، ایسی صورت میں تمہارے پاس متبادل رابطہ موجود رہے گا۔ 1 نام ہوا تو اس کے زیر زمین ہونے کی صورت میں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ تینوں ہمارے بہترین آدمی ہیں، میں کسی ایک ہی سے رابطہ رکھوں گا۔ میں نے اس کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد کہا، وہ کسی وجہ سے رابطے میں نہ آ سکا تو متبادل کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ تمہاری مرضی اور سہولت پر منحصر ہوگا۔ وہ تینوں ایک گندی ہوئی ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رہ کر نکھر جائیں گے۔ جانے سے پہلے ہم ان کے بارے میں پھر بات کر لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ ہیومن سوسائٹی کے بارے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ تمہیں اچانک ہیومن سوسائٹی کیوں یاد آ گئی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے جواب دینے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور روم سروس کا ویٹر چائے کی ٹرے سنبھالے اندر آ گیا۔ چائے سرو ہونے تک ہم دونوں خاموش رہے۔ ویٹر اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تو میں نے کہا، ہیومن سوسائٹی کے بارے میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا اور میں نے اس میں تمہاری دلچسپی کا سبب جاننا چاہا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں خدمت کا قائل ہوں۔ یہ لوگ بہت کرینے سے کام کر رہے ہیں، میں خود بھی ایسی کوئی تنظیم بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ڈینی، اس نے شکایتی لہجے میں کہا، مجھے گھسنے کی کوشش مت کرو۔ فریڈم انٹرنیشنل اور صحرا کے بعد ہیومن سوسائٹی تمہیں کیوں یاد آ رہی ہے؟ یہاں بیکار بیٹھا ہوا ہوں، کچھ نہ کچھ کرتا رہوں تو وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ فی الحال ان کی تشہیری مہم نے میری توجہ اس نام کی طرف مبذول کرائی ہے۔ میں ان کا لٹریچر تمہیں بھجوا دوں گا، فرصت کے اوقات میں پڑھ ڈالنا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور پہنچنے کے بعد تمہاری ترجیحات یکا یک بدل گئی ہیں۔ امریکی اور بھارتی سازشوں کو بھول کر تم چھوٹے چھوٹے مقامی معاملات کی طرف توجہ دے رہے ہو۔ کل جعلی شناختی کارڈوں کا ذکر لے بیٹھے تھے، آج ہیومن سوسائٹی میں دلچسپی لے رہے ہو۔ جلال کے لب و لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اول خان کی طرح وہ بھی مجھے نئے معاملات میں ملوث ہونے سے روکنا چاہ رہا تھا۔ ہیومن سوسائٹی کے بارے میں اس کے کچھ شبہات تھے تو وہ خود ان پر کام کر رہا تھا، اپنی مقامی سرگرمیوں میں مجھے حصہ دار بنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ جس دن اس نے میری زبان سے بھارت جانے کا ذکر سنا تھا، اس کی اولین خواہش تھی کہ میں جلد از جلد پاکستان کو خیر بات کہہ کر بھارت چلا جاؤں۔ کراچی میں ہونے والے دھماکے نے اس کی خواہش میں شدت پیدا کر دی تھی۔ ہمارے مفادات اتنے مشترک اور یکساں تھے کہ ہم ساری رات بھی باتیں کرتے رہے تو موضوعات ختم نہ ہوتے، لیکن اسے اسلام آباد واپسی کی فکر تھی۔ روانگی سے پہلے اسے کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ فون پر باقاعدہ رابطہ رکھنے کا وعدہ کر کے وہ تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ اس سے بات کر کے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہیومن سوسائٹی انٹیلیجنس بیورو کے لیے بھی اجنبی نہیں تھی اور وہ لوگ کسی مضبوط جواز کے بغیر کسی فرد یا ادارے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ جلال کی واپسی کے چند منٹ بعد غزالہ کمرے میں لوٹ آئی۔ اس کا مزاج ویرا کی طرح جارحانہ نہیں تھا۔ وہ ہوتی تو آتے ہی میری اور جلال کی ملاقات کے بارے میں اپنی جرا کا آغاز کر دیتی، لیکن غزالہ کو اس بارے میں کوئی تجسس نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو بات ضروری ہوگی وہ میں خود ہی اسے بتا دوں گا، اور میں نے اس کے صبر کا امتحان لیے بغیر اسے اپنی اور جلال کی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اگر وہ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہیومن سوسائٹی سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو الگ ہی رہنا چاہیے، غزالہ نے سادگی سے مشورہ دیا۔ 2 سمتوں سے کام کیا گیا تو کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا، یہ نتیجہ میں نے خود اخذ کیا ہے۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ اسلام آباد سے مجھے ان کا لٹریچر بھجوائے گا۔ میں نے دانستہ اس موضوع کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ اسے مزید نصیحتیں کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ کچھ کام کر رہا تھا تو اس کا فرض تھا کہ مجھے کھل کر بتا دیتا۔ میں نے ہمیشہ اسے اعتماد میں لے کر کام کیا ہے۔ آپ میں اور اس میں فرق ہے۔ غزالہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ فری لانسر ہیں اور وہ اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے سامنے بے بس ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق خالد ٹھیک 8 بجے پہنچا۔ میں نے اسے بھی اوپر بلا لیا۔ اس کی موجودگی میں غزالہ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی ہیومن سوسائٹی کے مختلف کتابچوں سے بھرا ہوا لفافہ میرے
میرے سامنے رکھ دیا، یہ ان کے دعوے ہیں، انہیں بعد میں دیکھوں گا، یہ بتاؤ کہ تم نے کیا معلومات جمع کی ہیں؟ میں نے لفافے کا سرسری جائزہ لے کر اسے واپس کر دیا۔ ان کے کاموں میں ٹرانسپورٹ کی بنیادی اہمیت ہے، مختلف قسم کی گاڑیوں کا بیڑا احتیاط جمع کرنے کے لیے ہر وقت فعال رہتا ہے۔ بڑی دیہی اور شہری آبادیوں سے احتیاط جمع کر کے ہیومن سوسائٹی کے مرکزی دفتر اور گودام میں پہنچائے جاتے ہیں، وہاں سے انہیں منزل کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں سے ملنے والے احتیاط کی مالیت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی بیشتر دیہی آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ ایسے لوگ خود مدد کے مستحق ہیں، وہ دوسروں کے لیے کیا دے سکیں گے؟ اہل ثروت زمینداروں کے لیے ہیومن سوسائٹی سے زیادہ اہم ان کے ہاری اور کسان ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال پر خرچ کرتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاص طور پر دیہات نہ جاتے ہوں، شہروں کے درمیان پڑنے والی آبادیوں کو کھنگال لیتے ہوں، غزالہ نے رائے دی۔ اور یہ تمام تر امداد پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں کے لیے روانہ کر دی جاتی ہے۔ میں نے خالد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا دعویٰ وہ خود کرتے ہیں اور حقائق بھی یہی ظاہر کرتے ہیں؟ خالد نے پورے خلوص سے کہا، اس تنظیم میں اصل کردار اس کا ہے۔ تم نے اس بارے میں 2 نام بتائے تھے، چودھری عظمت اصل کرتا دھرتا ہے، ملک اقبال اس کا دستے راست ہے۔ اپنے کاروبار کے بعد وہ سارا وقت سوسائٹی کو دیتے ہیں۔ چودھری عظمت کا اصل کاروبار کیا ہے؟ میرے ذہن میں سوالات امڑنے لگے تھے۔ آٹو پارٹس کی 2 بڑی دکانیں ہیں، بیشتر مال باہر سے خود درآمد کرتا ہے۔ اقبال کا بھی یہی کام ہے، مگر وہ عظمت سے مال لے کر بیچتا ہے۔ ہیومن سوسائٹی کی آمدنی کے دیگر ذرائع کیا ہیں؟ احتیاط کے سوا کوئی دوسری مد نہیں ہے۔ لوگ باہر سے بھی رقمیں بھیجتے ہیں، مگر وہ چھوٹی ہوتی ہیں، باہر سے کبھی کوئی بڑی رقم نہیں آئی۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ غیر ملکی ادارے ترقی پذیر ملکوں میں ہیومن سوسائٹی جیسے اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان میں بھاری سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ فورڈ فاؤنڈیشن اور فریڈم انٹرنیشنل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی رقمیں عظمت کو ملک سے باہر ادا کی جاتی ہوں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب عظمت کے ذاتی وسائل بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہیومن سوسائٹی کا بجٹ بہت بڑا ہے۔ میں ان معاملات کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے لیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ عظمت کو سرحدی قبائل اور افغان مہاجروں سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ عام دنیا دار انسان ہے، نجی محفلوں میں پینے پلانے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن لوگ اس کے کاموں کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس معاملے کا حل آزاد نجی قبائل میں مل سکتا ہے یا پھر چودھری عظمت کچھ بتائے گا؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ میرے سوال پر خالد چونک پڑا۔ دفتر سمنا آباد میں ہے، رہائش ماڈل ٹاؤن میں۔ کیا تم کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہو؟ نتیجے پر پہنچنے کے لیے چودھری عظمت سے ایک ملاقات ناگزیر ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات میں تمہارے سوال کا جواب بھی سامنے آ جائے۔ میرا سوال کا جواب؟ خالد کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میرا سوال تو ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کے بارے میں تھا، اس کا ہیومن سوسائٹی سے کیا تعلق نکل آیا؟ ابھی میں خود اس بارے میں پوری یقین نہیں ہوں، میرے ذہن میں صرف ایک امکان سر ابھار رہا ہے۔ میری زبان سے وہ انکشاف سن کر غزالہ بھی حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ اگر تم ڈرائیور کے طور پر ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو تو ہم اسی وقت چودھری عظمت سے ملیں گے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے کہا، وہ ان چکروں میں ملوث ہے تو کسی تیاری کے بغیر وہاں جانا خطرناک نہیں ہوگا؟ خالد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسے عاجلانہ اقدام کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گی۔ غزالہ نے بے صبری سے اس کی ہم نوائی کی۔ ہم وہاں لڑنے مرنے نہیں جا رہے، میں نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ ہم اسے ایک اخبار کے لیے انٹرویو لینے جا رہے ہیں، وہ شہرت کا بھوکا ہے تو فوراً آمادہ ہو جائے گا، ورنہ ہم گھر آ کر کچھ اور سوچیں گے۔ اخباری نامہ نگاروں کے باقاعدہ شناختی کارڈ اور وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں، اس وقت وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ غزالہ نے پوچھا۔ یہ خالد کا درد سر ہے، ان کا بندوبست نہ ہو سکا تب بھی ہم کوشش ضرور کریں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اجلت میں سب کچھ بریف کیس میں رہ گیا۔ اگر تم اس ملاقات کا فیصلہ کر چکے ہو تو مجھے اس میں کوئی عذر نہیں، لیکن فوری طور پر کارڈ وغیرہ کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ خالد نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ہم تینوں کچھ دیر تک اس بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں کئی الجھنے اور متعدد سوالات تھے۔ ان کے اطمینان کے بعد ہم نے ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اپنی پیشہ ورانہ شناخت کے لیے سادہ کاغذ
کاغذوں کے پیڈ اور قلم پینسل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہوٹل سے ماڈل ٹاؤن کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ ٹریفک کی بے ہنگم بھیڑ کے باوجود خالد نے آدھے گھنٹے میں ہمیں چودھری عظمت کے گھر کے سامنے پہنچا دیا۔ وہ ایک خوبصورت 3 منزلہ مکان تھا، لیکن اس کا زمینی رقبہ چودھری عظمت کے رتبے کا شایان شان نہیں تھا۔ تقریباً 400 گز پر بنے ہوئے اس مکان میں ایک سے زیادہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تک نہیں تھی۔ مکان کے پھاٹک پر کوئی دربان تھا نہ چوکیدار۔ میں غزالہ کو ساتھ لے کر وہاں تک پہنچا، لمحہ بھر کے لیے جھجکا اور پھر ڈور بیل کا بٹن دبا دیا۔ کسی اندرونی حصے میں گھنٹی کا مترنم شور گونجتے ہی میں نے بٹن سے انگلی ہٹا لی۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا، پھر پختہ فرش پر قدموں کی آہٹ سنائی دی جو پھاٹک تک آ کر رک گئی۔ اندر آہنی کھٹکا کھلنے کی تیز آواز کے ساتھ ہی ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ کھڑکی کھلنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے روشن خلا میں موجود نسوانی پیکر کو دیکھتے ہی میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ وہ جہانگیر کی بیوی سلمہ تھی اور ہمیں یوں اچانک اپنے دروازے پر دیکھ کر حیرت اور بے یقینی کی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ تم دونوں یہاں لاہور میں؟ سلمہ ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی تحیت زدہ آواز برآمد ہوئی جس سے بے اعتباری متراشا تھی۔ اندر سے آنے والی روشنی براہ راست میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی، اس لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات واضح طور پر نہیں دیکھ سکا۔ ہماری وہ ملاقات سلمہ کے لیے جس قدر حیران کن تھی، ہمارے لیے بھی اتنی ہی غیر متوقع تھی۔ میں ذہنی طور پر چودھری عظمت سے ملاقات کی تیاری کر کے اس دروازے پر پہنچا تھا، مگر کسی اجنبی چہرے کے بجائے سلمہ کو وہاں دیکھ کر بونچکا رہ گیا تھا۔ فوری طور پر ہم دونوں میں سے کوئی بھی سلمہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ حیرت اور بے یقینی نے ہمیں عارضی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ شاید کراچی ایئرپورٹ پر قدرت نے جہانگیر کو ہماری طرف دھکیلا تھا۔ ہمیں اس کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ سلمہ ہمارے ساتھ ایک ہی طیارے سے لاہور جا رہی تھی۔ ہم نے اسے روانگی کے لاؤنج میں بورڈنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھا اور اس سے بچ کر فرسٹ کلاس لاؤنج میں چلے گئے۔ دوران پرواز ہم نے دانستہ اکنامی کلاس کا رخ نہیں کیا، یوں ہم سلمہ سے سامنا کیے بغیر اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد جب خالد نے غزالہ کو اپنی بیوی کے ساتھ لاہور کے بازاروں کی سیر کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا تو غزالہ نے بہت شدت سے سلمہ کو یاد کیا۔ وہ اس سے ملاقات کا عذر پیش کر کے لاہور کے بازاروں کی خاک چھاننے سے گلو خلاصی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ ہم سلمہ کے پتے سے لا علم تھے۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں باہر سے آئے ہوئے کسی مہمان کا سراغ نکالنا ممکن نہیں تھا۔ شاید وہ ہمارے لیے قدرت کے اشارے تھے جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا۔ جہانگیر سے ملاقات ہوتے ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمارے سفر میں سلمہ کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور تھا، مگر ہم وہ لمحات گنوا چکے تھے۔ ہم چودھری عظمت سے ملنے آئے تھے۔ مکان کی ڈور بیل بجانے سے پہلے میں نے پورا یقین کر لیا تھا کہ وہ اسی کا گھر تھا۔ اس کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سے شبہات رینگ رہے تھے جن کا ازالہ اس سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا تھا، مگر سلمہ نے اس مرحلے پر اچانک ہمارے سامنے آ کر سب کچھ درہم برہم کر دیا تھا۔ میرا ذہن معاف تھا، مگر اس عجیب و غریب اتفاق پر میری چھٹی حص نے خطرے کا نعرہ لگا دیا تھا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ سلمہ کی اس گھر میں موجودگی کا مقصد حل ہونے سے پہلے چودھری عظمت کا نام لینا خطرناک ہو سکتا تھا۔ تم ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی ہو۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے غزالہ نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہمیں عزت سے گھر میں بٹھاؤ گی یا یہیں کھڑے کھڑے ہر بات کا جواب لینا چاہو گی؟ سلمہ سٹ پٹا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ آؤ اندر آ جاؤ، تم لوگ کراچی میں رہتے ہوئے بہت کم میرے گھر آتے ہو۔ تم کو یہاں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آئی ہوں؟ چودھری عظمت کے گھر کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے میں ابتدائی ذہنی جھٹکے سے بڑی حد تک سنبھل چکا تھا۔ میں نے کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر جہانگیر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے سلمہ نے سارے جھٹک کر ایک ادا سے میری طرف دیکھا اور میری بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہیں پہلے سے معلوم تھا، پھر بھی تم جہاز پر مجھ سے نہیں ملے۔ میں کراچی سے یہاں تک اکیلی بور ہوتی ہوئی آئی ہوں۔ مل جل کر باجماعت بور ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا بور ہو لے۔ میرے ذہن پر اچانک جم جانے والی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے خوش دلی سے کہا، ہم بزنس کلاس میں تھے اور سچ پوچھو تو دوران پرواز جان بوجھ کر تم سے چھپے رہے۔ ہم لاہور میں اچانک سامنے آ کر تمہیں حیران کر دینے کا پروگرام بنا چکے
چکے تھے اور شاید اپنے اس منصوبے میں کامیاب رہے ہیں۔ سلمیٰ کا چہرہ کھل اٹھا۔ بعض اوقات تم ایسی حرکتیں کر گزرتے ہو کہ اپنی اصل عمر سے بہت پیچھے نظر آنے لگتے ہو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ ابھی چل کر اپنا سامان یہیں اٹھا لاؤ، پہلے اندر لے چلو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے مکان کی بیرونی آرائش کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے بات ٹال دی۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کے در و دیوار سے مکینوں کی عمارت اور خوشحالی جھلک رہی تھی۔ مختصر سا راستہ طے کر کے ہم برآمدے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ چودھری عظمت کے گھر کی طرح اس کا ڈرائنگ روم بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی آرائش میں دل کھول کر پیسہ صرف کیا گیا تھا۔ قالین، صوفے، پردے، چھوٹی میزیں سب منہ سے بول رہی تھی۔ نفیس و نازک سجاوٹی اشیاء چاندی، بلور اور کرسٹل سے بنی ہوئی تھیں۔ سلمیٰ نے کمرے میں پھیلی ہوئی دھیمی روشنی کا ازالہ کرنے کے لیے فانوس روشن کیا تو چھت سے لٹکے ہوئے سینکڑوں کرسٹل جگمگا اٹھے۔ ان کے نیلگوں انعکاس کی وجہ سے روشنی غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی دہقانی نہیں تھا جو منہ پھاڑ کر ثروت و عمارت کے اس مظاہرے کو دیکھنے میں محو ہو کر سب کچھ بھول جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ قدرت نے چودھری عظمت کو دولت سے نوازا تھا تو اسے دولت برتنے کا سلیقہ اور کرینہ بھی دیا تھا۔ وہ جو بھی رہا ہو عمدہ ذوق ضرور رکھتا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم دونوں لاہور میں میرے ساتھ موجود ہو۔ سچ بتانا کہ تمہیں یہاں کا صحیح پتہ کس نے دیا؟ جہانگیر یہاں آ تو سکتے ہیں مگر کسی کو پتہ دینا یا لکھوانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ وہ غزالہ کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے ہنس پڑی۔ جہانگیر ڈفر آدمی ہے، میں نے کہنا چاہا لیکن غزالہ نے اسی لمحے میری بات کاٹ دی۔ آپ متضاد باتیں کہہ رہے ہیں، وہ بولی۔ کوئی شخص ڈفر ہو سکتا ہے یا آدمی، یہ دونوں متضاد صفات کسی کی ذات میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ سمجھ کر بتائیں کہ جہانگیر کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ارے تم دونوں کیوں میرے میاں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سلمیٰ نے احتجاج کیا۔ وہ ہمارے پہنچنے کی وجہ سے جوش اور ہیجان میں مبتلا ہو چکی تھی اور خود ہی موضوع سے بہک رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اسے اپنی آمد کے بارے میں کوئی مربوط کہانی سنائے بغیر ہم آگے گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت مجھے سلمیٰ سے دلچسپی نہیں تھی۔ ہم چودھری عظمت کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے اور میرے دل میں بہت شدت سے یہ تجسس پیدا ہو چکا تھا کہ سلمیٰ اور چودھری عظمت کے درمیان حقیقی رشتہ دریافت کر سکوں۔ مجھے ابتدا سے ہی معلوم تھا کہ جہانگیر کی سسرال لاہور میں ہے۔ اس نے کراچی ایئرپورٹ پر مجھے بتایا کہ سلمیٰ اپنے میکے جا رہی تھی۔ میں کئی مواقع پر جہانگیر کی زبان سے اس کے سالے کے بارے میں غسیلے اور تضحیک امیز کلمات سن چکا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں نے جہانگیر کی شادی میں شرکت کی تھی، نہ کبھی اس کے کسی سسرالی رشتہ دار سے ملا تھا۔ اپنی اس بے خبری اور چند مبہم شواہد کی وجہ سے مجھے شبہ سا ہو رہا تھا کہ چودھری عظمت سلمیٰ کا بھائی تھا، مگر اس کی تصدیق ضروری تھی۔ جہانگیر ڈفر نہ ہوتا تو آج تم سے لڑنے بڑنے کے بجائے تمہاری پرستش کر رہا ہوتا۔ اس جیسے عیب دار آدمی کے ساتھ گزارا کرنا بہت حوصلے اور دل گردے کا کام ہے۔ میں نے موقع پاتے ہی اس کی دکھتی رگ چھیڑ دی اور وہ مجھ سے متفق ہونے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میری قربانیوں کے باوجود انہوں نے آج تک میری قدر نہیں کی۔ مجھے ڈر ہوا کہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کی ذہنی رو اسے گھریلو کیزیوں کی طرف نہ بہک جائے۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی بات اچک لی۔ میں دراصل یہ بتا رہا تھا کہ اس ڈفر نے ادھوری بات کی تھی۔ یہ بتا دیا تھا کہ تم لاہور جا رہی ہو، تمہارا پتہ نہیں بتایا۔ اس میں ڈفر ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اٹھلا کر مسکرائی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ تم لاؤنج میں یا جہاز پر مجھ سے ملو گے تو میں خود تمہیں اپنا پتہ بتا دوں گی۔ انہوں نے آپ کو پتہ دیا نہ تم کراچی سے یہاں تک مجھ سے ملے۔ سوال یہ ہے کہ پھر تم سیدھے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمارے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں، غزالہ نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ انہوں نے کوشش کی اور تمہارا پتہ چلا لیا۔ سلمیٰ نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا اور چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد پوچھا، تم نے کیا معلوم کیا تھا؟ عجیب احمقانہ سوال کر رہی ہو، میں نے اضطراری طور پر اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارا لاہور کا پتہ معلوم کرنا تھا اور وہ مل گیا۔ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں۔ تم نے ہماری تواضع کرنے کے بجائے جیرا کرنی شروع کر دی ہے۔ تواضع کے لیے مجھے تم سے اجازت لے کر خود اندر جانا ہوگا۔ اس نے جلدی سے
وضاحت کی یہاں کوئی ملازم نہیں ہے، ویسے تو یہ بھی میرا اپنا گھر ہے، مگر میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اصولی طور پر میں خود یہاں مہمان ہوں۔ یہ میرے ماموں کا گھر ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آج صبح یہاں آئی تھی، رات گزار کر کل دوبارہ اپنے بھائیوں کے گھر لوٹ جاؤں گی۔ تمہیں میرے بھائی کے گھر پہنچنا چاہیے تھا، تم دونوں یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب تیکھا اور بکھلا دینے والا تھا، مگر میں نے بھی ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے جواب در جواب دیا، یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، اگر تم شہر میں کسی اور کے گھر موجود ہوتی تو ہم وہیں کا پتہ دیا جاتا، ہمیں تمہارے بھائیوں کے گھر کا سروے نہیں کرنا تھا، تم سے ملنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے انفارمر نے ہمیں اس گھر کا پتہ دے دیا اور ہم براہ راست یہاں آ گئے۔ اگر تمہیں یا تمہارے ماموں کو کوئی اعتراض ہے تو ہم ابھی لوٹ جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اتنا مردم بیزار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں تم کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوشی کے ساتھ بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم برا مانو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، تم بیٹھی رہو۔ غزالہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں، تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ غزالہ اسے روکتی رہ گئی، مگر سلمہ اس کی ایک نہیں سنی۔ میرے تمسکرانہ طنز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باتوں میں الجھ کر وہ میزبانی کے روایتی آداب کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے پر لٹکی ہوئی گھنٹی دار جالروں کا ترنم بکھیرتی غائب ہو گئی۔ برے پھن سے میدان صاف ہونے پر غزالہ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، چودھری عظمت تو سلمہ کا ماموں نکلا، کیا آپ کو یہ جان کر اچنبھا نہیں ہوا کہ اس گھر میں سرے سے کوئی ملازم موجود نہیں ہے؟ آج کل تو سفید پوش لوگ ہی فیشن بگارنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر کوئی جز وقتی ماسی یا ملازم رکھنے لگے ہیں، یہاں سرے سے میدان ہی صاف ہے۔ پتہ نہیں چودھری عظمت کیا گل کھلا رہا ہے۔ سلمہ کے دروازے پر آنے سے میں بری طرح بھڑکا تھا، مگر اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس گھر میں کسی ملازم کا وجود نہیں ہے۔ بات سنبھل گئی ہے، سلمہ سے دھیرے دھیرے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، شاید اس کی یہاں موجودگی ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ چودھری عظمت کوئی درویش شفت انسان ہے، ورنہ پکا فراڈ ہے، غزالہ بولی۔ درویش ایسے پرتعیش ڈرائنگ روم نہیں بناتے، نفس پرور انسان تزکیہ نفس کے معنی تک نہیں جانتے۔ میرے لاہور پہنچنے کے بعد صرف ایک ہی مسئلہ سامنے آیا تھا، ایس ٹی ایف کا مقامی کمانڈر ہیروین سازی میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی اسمگلنگ کے بارے میں شدید تشویش کا شکار تھا۔ خالد نے شہر کے جو حالات بیان کیے تھے، ان کی روشنی میں اس کی تشویش اور پریشانی بالکل بجا تھی۔ مجھے اس بارے میں زیادہ دماغ سوزی کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ غزالہ کی زبانی ہیومن سوسائٹی کا نام میرے سامنے آ گیا۔ وہ لاہور کی ایک مقبول اور معتبر این جی او تھی۔ اپنے سابقہ تجربات کی بنا پر میں این جی اوز کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھا۔ پاکستان کی جڑوں میں پھیلا ہوا معاشرتی ناسور میرے سامنے تھا۔ ہمارے ملک میں جائز اور ناجائز بلکہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ایک کثیر تعداد ہر قیمت پر دولت سمیٹنے کے جنون میں مبتلا تھی کہ اس جنون کی تکمیل کے لیے آئے دن نت نئے شارٹ کٹ استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ کوئی اپنی گرہ کا سرمایہ لگا کر مفت میں دوسروں کی فلاح و بہبود کے کام میں جتا ہوا ہو۔ خالد نے ہیومن سوسائٹی کے روح رواں کے دعووں پر مبنی لٹریچر فراہم کیا جس میں کوئی بات قابل گرفت نہیں تھی۔ محض اس بنا پر چودھری عظمت کو ہدف تنقید نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے شہر اور صوبے کو چھوڑ کر مخصوص سرحدی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے فلاحی اور رفاہی منصوبے چلا رہا تھا۔ وہ تصویر کا ایک رخ تھا، مگر اس بارے میں آئی بی کے جلال نے جو مبہم رویہ اختیار کیا وہ میرے لیے معنی خیز تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ہیومن سوسائٹی کا ریکارڈ بے داغ نہیں تھا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ تنظیم آئی بی والوں کی نظروں میں آئی ہوئی تھی۔ ان پر کام بھی ہو رہا تھا، مگر جلال مجھے اپنی معلومات میں شریک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ میں لاہور میں ان چکروں میں الجھ گیا تو میرا بھارت کا مشن التوا میں پڑ جائے گا۔ وہ نکات میرے تجسس کو ہوا دینے کے لیے کافی تھے۔ میں خود بھی لاہور میں زیادہ طویل قیام
کام کا خواہاں نہیں تھا۔ ہیومن سوسائٹی کے بارے میں دور دور سے دیکھ بھال کرنے کے بجائے میں نے براہ راست چودھری عظمت سے ملاقات کرنے اور اس کے بارے میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ بات طے تھی کہ چودھری عظمت بہت مالدار آدمی تھا۔ اس کے گھر میں کسی ملازم کا نہ ہونا حیرت ناک تھا۔ اپنے گھر کے کاموں کے لیے باہر کے کسی آدمی پر اعتماد نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی پر اسرار سرگرمی جاری تھی جسے دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ضروری تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔